اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعته نجاة للمطيعين الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتهي والتهامي السید البہی والسراج المضیء الکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الصابرين الشاكرين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العلی العظیم السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلوات علی محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، سلسلہ گفتگو آج 7ویں مرحلے میں پہنچ چکا ہے۔ خالق کائنات اعلان کر رہا ہے، رسول میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور جو اللہ ہے وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کل گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ اللہ کی رحمت ہر شے پر وسیع ہے، اللہ کی رحمت تمام اشیاء عالم کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اگر کائنات میں الہی رحمت نہ ہوتی تو پھر کوئی موجود سانس نہیں لے سکتا۔ وہ رحیم ہے، اپنے بندوں کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آتا ہے، لہذا وہ بندہ غلطی کرتا ہے اس کے باوجود بھی اس کو موقع دیتا ہے کہ شاید یہ بندہ لوٹ کر میری بارگاہ میں آ جائے، شاید توبہ کرے۔ عزیزان محترم، میں نے کل عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے رسول کو بھی بھیجا تو وہ رسول رحمت ہے، اس لیے کہ ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے۔ وما ارسلناک الا
رحمت للعالمین، اے رسول ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ بات صرف ذات رسول کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ رسول کے بعد جو جانشینی کا سلسلہ آگے بڑھا، ہر جانشین اپنے دور میں عالمین کے لیے رحمت ہے، یہاں تک کہ ہمارا آخری امام جو آج پردہ غیب میں ہے وہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اگر یہ کائنات باقی ہے تو اس ولی خدا کی وجہ سے باقی ہے۔ لہذا حصول رحمت کے طلبگاروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سبب رحمت کی شناخت کرے، سبب رحمت کی معرفت حاصل کرے۔ اگر ولی خدا کی معرفت کے بغیر انسان مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ چنانچہ رسول اسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے جسے تمام علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، متفق بین الفریقین ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر، شناخت کے بغیر، معرفت کے بغیر مر جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، کفر کی موت ہے۔ لہذا اس کی رحمت سے قریب ہونے کے لیے، رحمت الہی کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے واسطہ رحمت کو پہچانے۔ اہل بیت واسطہ رحمت الہی ہے، اہل بیت واسطہ فیض ربانی ہے، انہی کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس کائنات کو قائم رکھا، کیونکہ یہی ہے جن کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس دنیا کو سجایا۔ اسی لیے رسول اسلام کے نواسے امام حسین علیہ السلام سے جب ولید نے یزید کے لیے بیعت طلب کیا تو امام حسین نے دربار ولید میں یہ جملہ کہا، کس سے بیعت طلب کر رہے ہو؟ یزید کی بیعت میں کرو، جانتا ہے ہم کون ہیں؟ انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہے، یعنی رسالت کی کان ہے، محل رحمت ہے، اہل بیت محل رحمت ہے، یعنی رحمت کا ٹھکانہ اگر کوئی ہے تو وہ اہل بیت ہے۔ تو اپنا تعارف کروا رہے ہیں، ہم محل رحمت ہے۔ اگر کائنات میں رحمت کی ہوائیں چلتی ہے تو وہ ہماری وجہ سے چلتی ہے، کائنات میں رحمت باقی ہے تو ہماری وجہ سے رحمت ہے، یعنی بارش کا ہونا رحمت ہے، زمین کا سے پودوں کا اگنا رحمت ہے، یا آسمان میں، زمین و آسمان کے درمیان میں ہواؤں کا چلنا رحمت ہے، یا ہواؤں میں آکسیجن رحمت ہے۔ یہ تمام رحمتیں کہاں ہیں؟ نحن محل الرحمہ، ہم اہل بیت محل رحمت ہے، کیونکہ یہ رحمت للعالمین کے برحق جانشین ہیں۔ تو اب اللہ کی رحمت تمام اشیاء پر وسیع ہے، تو جس کو مغفرت چاہیے، جس کو بخشش چاہیے، جس کو رحمت چاہیے، تو وہ منبع رحمت کو پہچانے، اسی لیے دعا کرے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے دعا ہے، اللہم عرفنی نفسک، پروردگار تو ہمیں اپنی معرفت سے آگاہ کر، فَإِنَّكَ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ عَارِف رَسُولَكَ، اے پروردگار اگر تیری معرفت ہمیں حاصل نہیں ہوگی تو ہم تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر اللہم عرفنی رسولک، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ عَارِف حُجَّتَكَ، پروردگار تو اپنے رسول کی معرفت ہمیں عطا فرما، اگر ہمیں تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو تیرے حجت کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ اللہم عرفنی حجتک،
پروردگار اپنے حجت کی معرفت ہمیں نصیب فرما. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تَعْرِفْنِي حُجَّتَكَ فَزَلَلْتُ عَنْ دِينِي. اے پروردگار تو اپنے حجت کی معرفت سے ہمیں محروم رکھے گا تو ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے. 3 معرفتیں ہیں: اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، حجت کی معرفت. حجت یعنی امام. لولا الحجہ لسقطت الارض والسماء. اگر حجت خدا نہ ہوتی تو زمین و آسمان ختم ہو جاتے. پروردگار نور معرفت، اپنی نور معرفت کو ہمیں نصیب فرما. اس لیے تیری معرفت ہوگی تو تیرے رسول کی معرفت ہوگی، تیرے رسول کی معرفت ہوگی تو تیرے ولی کی معرفت ہوگی. یہ معرفتیں ضروری ہے. علم الگ چیز ہے، معرفت الگ چیز ہے. علم ظاہر ہے، معرفت باطنی ہے. علم سے انسان تاریخ سے آگاہ ہوگا، علم سے انسان معلومات کو حاصل کرے گا، لیکن معرفت سے اس کا باطن پاک ہوگا. جب باطن پاک ہوگا تو وہ بے عمل نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ نے عالم بے عمل تو سنا ہوگا، مگر عارف بے عمل کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا. عارف کبھی بے عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عارف اس کا باطن پاک ہوتا ہے. جب باطن پاک ہوتا ہے تو پھر وہ کبھی خطا نہیں کر سکتا، وہ بے عمل نہیں ہو سکتا. البتہ عرفان کے بھی درجات ہیں. تو عزیزان محترم، ولی خدا کی معرفت ضروری ہے. ولی خدا کی معرفت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی امام کے بارے میں اتنا جان لیجئے کہ امام کی پیدائش کہاں ہوئی، بادشاہ بوقت ولادت کون تھا، کس سن میں ولادت ہوئی، اور اس کے بعد کتنے سال زندہ رہے، اور یتیمی کا دور کہاں سے آغاز ہوا، یعنی امامت کا دور کہاں سے آغاز ہوا، پھر اس کے بعد مدت امامت کتنی تھی، کس نے شہید کیا، کس چیز سے شہید کیا، مرقد کہاں ہے، اولاد کتنی ہے، واقعات کیا کیا ہے. یہ تو تاریخ ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے. ان چیزوں سے آپ کی معرفت میں بھی اضافہ ہوگا. یہ علم ہے، یہ علم سہارا دے گا آپ کی معرفت میں اضافے کے لیے. مگر یہ علم ہے. معرفت وہ ہے جسے دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. دل پاک ہو جاتا ہے. معرفت بطون ہے. اس لیے کہ ولی خدا مصحف ناطق ہے. کتاب مصحف صامت ہے. قرآن ناطق، قرآن صامت. کتاب اللہ قرآن صامت، اور امام قرآن ناطق ہے. قرآن کے لیے یہ ائمہ کا حکم ہے، لہ الظہر والبطن للبطن البطن. قرآن کا ایک ظاہر ہے، قرآن کا ایک باطن ہے. اسی طرح امام کا بھی ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. قرآن کا ظاہر مثال کے طور پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ظاہر قرآن ہے. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یہ ظاہر قرآن ہے. لیکن باطن قرآن تعویل ہے جو صرف امام ہی جانتا ہے، جو معصوم ہی جانتا ہے. امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں لیلۃ القدر سے مراد فاطمہ زہرا ہے. یہ کون بتائے گا لیلۃ القدر سے مراد فاطمہ زہرا ہے؟ اس لیے کہ یہ باطن قرآن ہے. کیوں؟ لیلۃ القدر ایک رات ہے ظاہری طور پر جو ماہ رجب میں اور ماہ رمضان میں واقع ہے. اس دن قرآن نازل ہوا ہے، یعنی اس رات کو اہمیت اس لیے ملی، فضیلت اس لیے ملی کہ اس رات میں قرآن کا نزول ہوا. بابرکت رات ہے، شبہائے قدر کی ایک رات ہے، مگر اس کے باوجود بھی تمام راتوں میں خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ افضلیت فضیلت اس رات کو اس لیے حاصل ہوئی کہ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. تو عزیزان محترم،
جس رات میں ایک قرآن صامت نازل ہو جائے اس کو اتنی فضیلت مل جائے، جو ذات فاطمہ خود قرآن ناطق ہو اور اس کی گودی میں امام حسن سے لے کر امام زمانہ تک یعنی 11 اماموں کو، یعنی 11 قرآن ہائے ناطق جس کے دامن میں اترے ہو، وہ کس قدر با فضیلت بھی ہوگی۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے معرفت کی ضرورت ہے۔ جب تک مرکز رحمت امام کی معرفت حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے ہمیں حسین سے قریب ہونا ہے، کیونکہ حسین مرکز رحمت ہے، اور امام حسین نے جو کربلا بنائی ہے، یہ جو کربلا ہم دیکھ رہے ہیں یہ تاریخی کربلا ہے۔ امام حسین کے سفر کا آغاز مدینے سے ہوا، 28 رجب کو مدینے سے نکلے، 4 یا 5 شعبان کو مدینہ پہنچتے ہیں، یعنی تقریباً 6-7 دن کا سفر۔ مکے میں 4 مہینے قیام فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد 10 ماہ رمضان میں کوفے والوں کا خط آتا ہے، 10,000 12,000 سے زیادہ خطوط آتے ہیں، تو پھر 15 ماہ رمضان کو فرزند رسول امام حسین علیہ السلام مسلم کو اپنا سفیر بنا کر کوفے والوں کی طرف بھیجتے ہیں۔ قد نفذت الیکم عقی وابن عمی مسلم ابن عقیل وثقتی من اہل بیتی، میں مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ جب مسلم گئے اور انہوں نے کہا آقا یہاں سب کچھ ہموار ہے، آپ تشریف لائیے، تو پھر امام حسین کربلا سے کوفے کی طرف نکل رہے ہیں۔ جب کوفے سے قریب آتے ہیں تو کیا دیکھا، ایک لشکر آ رہا ہے، ہر کا لشکر تھا، 1000 سپاہیوں پر مشتمل ہر کا لشکر۔ ہر کے لشکر نے آ کر امام حسین کو روکا، آقا آپ آگے نہیں جا سکتے۔ کہا اچھا، تو اگر ہمیں کوفہ جانے سے روک رہا ہے تو میں یمن چلا جاؤں گا۔ نہیں جا سکتے آپ، جب تک کوئی دوسرا حکم مجھے نہ آ جائے تب تک آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ پھر پیسر زیاد کا حکم آتا ہے ہر کے لیے کہ ہر حسین کو کسی ایسی جگہ پر روک جہاں پانی نہ ہو، لیکن حسین اس کو اپنے ساتھ ساتھ لے جا کر کسی صورت قافلے کو نینوا میں کربلا میں روک لیتے ہیں۔ یہ ظاہری تاریخ ہے۔ ظاہری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین چلے اور ہر نے روکا، تو امام حسین یمن جانا چاہتے تھے، امام حسین پھر مکہ واپس چلے جانا چاہتے تھے، مگر ہر کے لشکر نے اجازت نہ دی۔ کیا حقیقت بھی یہی ہے؟ لہو الزہر والبطن، داستان کربلا داستان قیام امام حسین ہے، لہذا ایک مصحف خدا ہے، یہ قرآن وفا ہے، قرآن شہادت ہے کربلا۔ لہذا جس طرح قرآن کے لیے بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، اسی لیے کربلا کا بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ ظاہر کربلا یہ ہے کہ حسین کوفہ جانا چاہتے تھے، ہر نے روک لیا، لیکن باطن کربلا یہ ہے کہ حسین کو پہلے ہی سے پتا تھا کہ کربلا کی زمین میں جانا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے باطن کربلا کو پہلے ہی سے آراستہ کیا۔ آدم کو پتا تھا کہ کربلا کی زمین پر حسین کی شہادت ہوگی، جناب ابراہیم کو پتا تھا کہ حسین کی شہادت کربلا کے زمین میں ہوگی۔ نہ جانے کئی انبیاء یہاں سے گزرے اور ان کے آنکھوں سے آنسو آئے، پوچھا جبرائیل کے ذریعے پروردگار بتا اس زمین پر کیوں اس طرح سے ہمارے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں؟ تو جبرائیل کے ذریعے اللہ نے کہلوایا یہ وہ جگہ ہے جو تمہارے صلب سے ایک حسین آخری رسول کا فرزند یہاں پر شہید کر دیا جائے گا، ہمارا دین خدا کی حفاظت کے لیے وہ سر دے گا، یہ وہ زمین ہے۔ یعنی مکے کی زمین سے پہلے زمین کی خلقت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کہاں زمین مکہ، کہاں زمین کربلا۔ زمین مکہ کی فضیلت اپنی جگہ، زمین کربلا کی باطنی فضیلت اپنی جگہ۔ کسی شاعر نے خوب کہا، انہوں نے ایک موازنہ کیا ہے مکہ اور کربلا کے درمیان میں۔ بولی مکہ کہ عبادت کی ادا مجھ سے ہے،
اس لیے کہ ہر عبادت کے لیے مکے کی سرزمین کی طرف ہی رخ کرنا ہے۔ بولی مکہ کے عبادت کی ادا مجھ سے ہے، کربلا بول اٹھی تیری بقا مجھ سے ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو زمین مکہ کی کوئی آبرو نہیں ہوتی۔ آبرو یہ زمین مکہ کربلا ہے، آبرو یہ کعبہ کربلا ہے، آبرو یہ مقام ابراہیم کربلا ہے، آبرو یہ صفا و مروہ کربلا ہے۔ تو عزیزان محترم، ظاہر ایسا لگتا تھا، تاریخ یوں بتا رہی ہے، یہ علم ہے، یہ تاریخ ہے کہ حسین کوفہ جانا چاہتے تھے، مگر حقیقت میں باطن کربلا یہ ہے کہ کربلا حسین کا مقدر ہے۔ ظاہری طور پر امام حسین یہ کہہ رہے تھے میں واپس چلا جاؤں گا، کیا حسین کو نہیں معلوم تھا؟ یہ ظاہر ہے، لیکن باطن یہ کہ ام سلمہ سے کہہ کر چلے تھے امام حسین، ان اللہ ان یرانی قتیلا، پروردگار عالم مجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے، شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ ام سلمہ نے کہا ٹھیک ہے آپ عراق جا رہے ہیں تو جائیے، کم سے کم زینب اور ام کلثوم ان کو تو چھوڑ دے۔ ان اللہ یرا سبائبہم، پروردگار عالم ان کو بھی اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی حسین تفسیر کربلا کر رہے ہیں، تعویل کربلا بیان کر رہے ہیں۔ کربلا کے دو رخ ہیں، ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر دنیا سمجھتی ہے، باطن صرف اہل معرفت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ کربلا کو معرفت کی نگاہوں سے دیکھو عزیزان محترم۔ جو چیزیں دکھائی دیتی ہے اس کا دیکھنا بہت آسان ہے، جو چیزیں نہیں دکھائی دیتی ہے انہیں دیکھنا بڑی بات ہے۔ جو چیزیں نہیں دکھائی دیتی ہے، جو لطیف ہوتی ہے، انہیں دیکھنے کا نام معرفت ہے۔ امام اور امام کے کارناموں کو معرفت کی نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، امام جعفر الصادق علیہ السلام اپنے صحابی جناب ابو بصیر کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس ستون کے پاس کھڑے ہو رہا ہوں اور تم جا کر جتنے لوگ یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے علمی مباحث کر رہے ہیں، ان سے پوچھو کیا تم نے امام صادق کو دیکھا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ امام علیہ السلام سب کے درمیان میں کھڑے ہیں لیکن خود کو غائب کر لیا۔ ابو بصیر ایک ایک سے جا کر سوال کرتے ہیں تم نے یہاں پر امام جعفر الصادق کو دیکھا ہے؟ سب نے ادھر ادھر دیکھا، کہا نہیں دیکھا۔ دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، چوتھے سے پوچھا، سب نے یہی جواب دیا ہم نے نہیں دیکھا۔ ابو بصیر امام کے قریب آتے ہیں، کہتے اے فرزند رسول، یا ابا عبداللہ، اے امام صادق، آپ کو کسی نے نہیں دیکھا جبکہ آپ یہیں ٹھہرے ہوئے۔ ایک مرتبہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا ہارون مکی نظر آیا۔ ہارون مکی بامعرفت صحابی تھے مگر اندھے تھے، بصارت نہیں تھی، آنکھیں نہیں تھی۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا جاؤ ہارون مکی سے ذرا پوچھو کیا تم نے امام کو نہیں دیکھا؟ تو ہارون مکی مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں نگاہ پڑی، ابو بصیر نے پوچھا اے ہارون مکی کیا تم نے امام کو دیکھا؟ یاد رہے ہارون نابینا ہے۔ ابو بصیر نے ہارون سے سوال کیا کیا تم نے امام کو دیکھا ہے؟ تو ہارون کا جواب یہ تھا کیا اندھے ہو گئے؟ کیا تمہیں وہ امام نظر نہیں آ رہا ہے؟ ابو بصیر سوچنے لگے جن کے پاس آنکھیں تھے انہیں امام نظر نہیں آیا اور جو نابینا ہے وہ امام کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ امام کو دیکھنے کے لیے یعنی باطن امام کو باطنی طور پر دیکھنے کے لیے، حقیقتی امام کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کے سر کے آنکھوں کی ضرورت نہیں بلکہ دل کی آنکھوں کی ضرورت ہے۔ یہ امام ہی ہے، امام کی معرفت ضروری ہے۔ اس لیے معرفت کوئی علم نہیں ہے، نور ہے جو تزکیہ نفس سے حاصل ہوتا ہے، دل کو منور کر دیتا ہے۔ جب دل منور ہو جاتا ہے تو پھر اعضاء و جوارح سے اعمال منور صادر ہوتے ہیں، اس کی گفتار میں تنویر نظر آتا ہے، اس کے گفتار میں تنویر نظر آتی ہے، اس کے کلام نورانی ہوتا ہے، اس کے اعمال نورانی ہوتے ہیں، اس کے افعال نورانی ہوتے ہیں، اس کے افکار نورانی ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ نور ولایت ائمہ سے دل کا دل منور ہو جاتا ہے، اس کی کائنات منور ہو جاتی ہے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کربلا کو دیکھو تو کربلا کو دل کی آنکھوں سے دیکھو. معرفت کا مطلب یہ ہے، یعنی مرکز رحمت ہے اہل بیت، ان سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی معرفت حاصل کر لو. جیسا کہ میں نے کہا کربلا کے لیے بطن بھی ہے، یعنی اس کا باطن بھی ہے، باطن کا باطن بھی ہے، جو ہم نہیں سمجھ سکتے، صرف ائمہ سمجھ سکتے ہیں. اس لیے آج تک کربلا پڑھی جا رہی ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہم نے کربلا پوری طرح پڑھ لی ہے. اور جو ہم پڑھتے ہیں نا وہ ظاہر کربلا پڑھتے ہیں، ابھی باطن کربلا کے اوراق 2-4 ہی الٹ پائے ہیں، ابھی تو پوری کتاب باقی ہے. باطن کربلا تو ہم امام زمانہ آ کر سمجھائیں گے. ظاہر کربلا میں آپ نے دیکھا ہوگا شب عاشور امام حسین علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ان سے ایک رات کی مہلت مانگو، ایک رات کی مہلت طلب کر رہے ہیں. ظاہر کربلا یہ نا، امام تاریخ نے بھی یہی لکھا، جھوٹ بھی نہیں ہے. امام حسین نے کہا کہ لشکر شام سے کہو ہم رات بھر عبادت کرنا چاہتے ہیں، ایک رات کی مہلت ہمیں چاہیے. حسین ایک رات کی مہلت نہیں دے رہے ہیں، ایک رات کا مہلت مانگنا یہ تاریخ کربلا ہے، یہ ظاہر کربلا ہے. لیکن حقیقت کربلا اور باطن کربلا یہ ہے کہ حسین ایک رات کی مہلت نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ شامیوں کو ایک رات کی مہلت اور دے رہے ہیں. سوچو تم کس کو شہید کرنا چاہتے ہو. ایک رات کی مہلت دے رہے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی ادھر سے ادھر آ جائے. ایک حر نہیں، اور بھی لوگ ہیں جو ادھر سے ادھر آئے، مگر ہم حری کا تذکرہ کرتے ہیں. انشاءاللہ کبھی بات آئی تو وہ بھی جو ادھر کے لشکر سے ادھر آئے اور 2-4 اور ہیں ان کا تذکرہ کسی موقع پر عرض کروں گا. حسین نے مہلت دی، یہ باطن کربلا ہے. عزیزان محترم کربلا کو ان نگاہوں سے، دل کی نگاہوں سے پڑھیے. کربلا سمجھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے. میں نے عرض کہا نا، جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں ان کو دیکھنا کمال نہیں ہے، جو چیزیں لطیف ہوتی ہے دکھائی نہیں دیتی ہے انہیں دیکھنا کمال ہے. اور امام وہی چیزیں دکھاتا ہے جو دکھائی نہیں دیتی ہے. امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ، امام سجاد علیہ السلام حج پہ جاتے ہیں، ساتھ میں صحابی ہے. صحابی نے کہا مولا ماشاءاللہ کتنے حاجی ہیں، ہزاروں حاجی کعبے کے اطراف گردش کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں. امام نے کہا حاجی بہت کم ہے. کہا آقا یہ ازدحام آپ کر رہے بہت کم ہے. ایک مرتبہ اس کے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے تاکہ حقیقت کو دیکھے. اب جو صحابی نے دیکھا تو کیا دیکھا، کچھ حاجی ہے جو کعبے کے اطراف طواف کر رہے ہیں، باقی تو مختلف انداز کے جانور ہیں جو کعبے کے اطراف طواف کر رہے ہیں. تو حقیقت دکھانے والے کا نا امام ہے. جسے حسین کی معرفت ہو جاتی ہے، جس کو امام کی معرفت ہو جاتی ہے، وہ حقیقتوں کو دیکھتا ہے. کربلا میں جنہیں معرفت نہیں تھی وہ خنجروں کو دیکھ رہے تھے، وہ تلواروں کو دیکھ رہے تھے، وہ لشکر کی کثرت کو دیکھتے رہے تھے، وہ ظاہری اسباب کو دیکھ رہے تھے. لیکن جنہیں کربلا میں حسین کی معرفت حاصل ہو گئی وہ جنتوں کو دیکھ رہے تھے، وہ حوروں کو دیکھ رہے تھے، وہ سلسبیل کو دیکھ رہے تھے، وہ کوثر کو دیکھ رہے تھے. اب جو حوروں کو، سلسبیل کو، کوثر کو، جنت کو جو انہوں نے دیکھا، اب یہ فوج، یہ کثرت، یہ اسباب دنیاوی، یہ تمام چیزیں ان کے سامنے ہیچ ہے. اس لیے ہر صحابی سب سے پہلے شہید ہونے کے لیے جانا چاہ رہا تھا. آقا مجھے اجازت دیجیے، یہاں موت نہیں ہے، یہاں زندگی ہے. اسی لیے تو جناب قاسم سے پوچھا کہ موت کسے کہتے ہیں. اللہ اکبر. شب عاشور جب جناب قاسم کے سامنے امام حسین نے خطبہ دیا کہ کل سب شہید ہو جائیں گے، تو قاسم نے پوچھا کیا چچا علی اصغر بھی مارا جائے گا؟ ہاں بیٹا، کیا میرا بھی نام ہے؟ تو امام حسین نے جواب کے بجائے سوال کیا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، کیفا عندک الموت، بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کیا جواب دیا؟ کیونکہ نور معرفت ولی سے دل منور ہے قاسم کا.
لہذا قاسم نے کہا یا اما فی کا احلا من الاصل، آپ کی محبت و مودت و ولایت میں موج شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ہاں آزادارو، میں اپنی منزل تک آ گیا۔ آج محرم کی 7ویں تاریخ، آپ آمادہ ہو جائیے قاسم ابن حسن کا ماتم کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ مکمل مسائل ہے جملہ۔ آج محرم کی 7ویں تاریخ ہے۔ یقیناً انسان ہے، جسم ہے، تھک جاتا ہے، پیاس لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں، مگر آپ سے اتنی گزارش ہے آج کے بعد پانی پینا، مگر تھوڑی دیر کے لیے رکھ کے کربلا والوں کی پیاس کو یاد کر لینا۔ آج سے حسین کے بچے پیاسے ہو گئے، کربلا کی پیاس۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا تھا جب حسین مدینے سے چلے تو بے حساب مشکیزوں کو لے کر چلے، پانی کی فراوانی تھی، یہاں تک کہ کوفے سے آیا ہوا حر کا لشکر پیاسا ہو گیا، مگر مدینے سے چلا ہوا حسین کے لشکر میں پانی تھا۔ اس قدر فراوانی تھی، اتنے مشکیزیں تھے۔ جب حسین کربلا میں آئے تو مشکیزوں کو رکھنے کے لیے حسین کو ایک الگ خیمہ نصب کرنا پڑا، اتنے مشکیزیں تھے۔ مگر اللہ اکبر، شب عاشور حسین ابن علی جب ایک ایک خیمے کا معائنہ کرتے ہوئے اس خیمے کے قریب گئے جہاں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے، جو منظر حسین نے دیکھا، پروردگار وہ منظر کسی کو نہ دکھا، اس لیے کہ حسین کیا دیکھا؟ پیاس کا عالم یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے اطفال حسینی جاں بلب ہے، ارے پیاس سے زبان باہر آ گئی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ارے وہ مشکیزوں کو کلیجے سے لگا کر گرم ریتی پر کرپٹے لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حسین نے منظر دیکھا۔ ہاں زادارو، قاسم ابن حسن کے مصائب کو سننے کے لیے آپ آمادہ ہیں؟ لو آج فروا کو بھی پرسا دینا ہے، آج حسن کو پرسا دینا ہے، آج حسین کو پرسا دینا ہے بھتیجے کا۔ صبح عاشور نمودار ہوتی ہے، ایک ایک ناصر حسین اذن وغا لے کر رن کی طرف جاتا ہے اور امام کو آخری سلام کہہ کر زمین پر آتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ مگر عزادارو، ایک بچہ ہے، 13 سالہ بچہ قاسم، امام حسین کی خدمت میں آ کے کہتا آقا مجھے بھی اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر، مقتل کے جملے ہیں۔ حسین نے دیکھا، حسرت بھری نگاہ ڈالی، بیٹا تم بھی اب اجازت لینے کے لیے آئے ہو، تم تو تصویر حسن ہو، تم میرے بھائی کی یادگار ہو۔ اللہ اکبر، عجب مرحلہ ہے۔ مقاتل لکھتے ہیں فجلس محموما باکی العینین حزین القلب فوضع راسه على رجلیہ۔ قاسم ابن حسن خیمے میں آ گئے، فجلس محموما، غمزدہ بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حزین القلب، دل محزون ہے، فوضع راسه على رجلیہ، اپنے سر کو دونوں پیروں پہ رکھ کے سوچنے لگے کوئی ترکیب تو نظر میں آ جائے تاکہ میں آقا سے جنگ کی اجازت لے لوں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ فروا آتی ہے، بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ اماں مجھے رنگ کی اجازت نہیں مل رہی ہے اماں۔ فروا نے تعویذ کے جانب اشارہ کیا، بیٹا یہ تعویذ ہے، اس کو کھولو، اس لیے کہ تمہارے بابا نے کہا تھا فروا جب میرے بیٹے پہ سخت ترین مصیبت آن پڑے تو بیٹے سے کہنا کہ وہ تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا، اس میں اس کے مشکل کا حل موجود ہوگا۔ ایک مرتبہ جلدی سے تعویذ کو کھولا اور مضمون خط کو پڑھا۔ قاسم خوش ہو گئے، سینے سے لگا کر دوڑتے ہوئے مقتل میں گئے اور امام حسن کے سامنے تعویذ کو پیش کیا۔
اللہ اکبر. امام حسین نے اس تعویذ کو دیکھا. امام حسین نے دیکھا اس میں قاسم کے نام یہ لکھا ہے, یا ولدی قاسم انک اذا رأیت عمک فی کربلا. اے قاسم, جب تم اپنے چچا حسین کو نرغے آدھا میں گرفتار پانا, وقد احاط بہ الاعداء لا یبخل علیہ بروحک, تم ان پر اپنی روح قربان کرنے میں کوتاہی نہ کرنا. ازادارو بس. اللہ اکبر. اس خط کو پڑھنے کے بعد امام حسن کبھی تحریر حسن کو دیکھ رہے ہیں, کبھی تصویر حسن کو دیکھ رہے ہیں. تحریر کو کبھی آنکھوں سے لگایا, کبھی سر پہ رکھا, کبھی کلیجے سے لگایا, حسرت بھری نگاہ قاسم پہ ڈالی, کہا بیٹا اب تم کو کون روک سکتا ہے, میرے بھائی حسن کا حکم ہے. اللہ اکبر. آئے فروا سے اجازت لی. ارے قاسم, ارے زینب سے اجازت لی. نہ جانے زینب کس دل سے بھتیجے کو اجازت دی, کس کے لیے رونے کے لیے زینب رو گئی. ارے زینب کے دل پہ کتنی مصائب ہے. مدینے میں حسن کے کلیجے کے ٹکڑوں کو دیکھا, اور کربلا میں زینب نے قاسم کے بدن کے ٹکڑوں کو دیکھا. ارے مدینے میں بھائی حسن کے جنازے پر تیروں کو دیکھا, کربلا میں تیروں پر حسین کا لاشا دیکھا. ایک مرتبہ زینب نے کہا خدا حافظ میرے بھائی کے یتیم. ماں سے ودا ہو کر قاسم جب گھوڑے پہ بیٹھے تو اتنے چھوٹے تھے کہ ان کے پیر رکابوں میں نہیں آ رہے تھے. عباس نے گھوڑے پر بٹھایا. قاسم خدا حافظ. لوازادارو مقتل میں قاسم آتے ہیں. حملہ کیا, ایسا حملہ کیا کہ ایک مرتبہ فوج آدھا میں الحفیظ والامان کی صدائیں بلند ہوئی. ارے نامور پہلوانوں کو مارا. ارزق شامی کے 4 بیٹوں کو واصل نار کیا. جب ارزق کو پتا چلا کہ اس کے 4 بیٹے واصل نار ہوا, غراتا ہوا خود بھی آیا. امام حسن کا بیٹا, حیدر کا پوتا, ارزق شامی کو بھی واصل نار کیا. جب چاروں پہلوانوں کے ساتھ باپ بھی واصل نار ہوا تو فوج اشقیاء میں ایک غوغا بلند ہو گیا. گھیرو حسن کے لال کو. سب نے حسن کے لال کو گھیرا. کوئی تلواروں سے وار کر رہا ہے, کوئی تیروں سے وار کر رہا ہے. ایک مرتبہ کسی شقی نے قاسم کے سر پہ ایک ایسا گرزم لگایا کہ قاسم پشتے فرس پر سنبھل نہ سکے, زمین پر آتے ہوئے آواز دی, یا مادرکنی, میرے چچا میری مدد کو آؤ. بس ازادارو قاسم کی آواز حسین کے کانوں تک پہنچی. شیر نر کی طرح عقاب کی مانند حسین مقتل کی طرف دوڑے. جب گئے تو کیا دیکھا, ایک مرتبہ حسین کی آمد کی خبر سن کر, عباس کی آمد کی خبر سن کر ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے, ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے. قاسم کا جسم زندگی ہی میں پامال سمے اسپا ہو گیا. جب بھی قاسم کے بدن پر گھوڑوں کا قدم پڑتا تو قاسم کی آواز بلند ہوتی, یا اماں, یا اماں, یا اماں. ازادارو حسین کو قاسم نظر نہ آئے, ایک بلندی پر پہنچے. اب دیکھا تو مقتل کا جملہ یہی ہے, عز واللہ علی امکا ان تدول ہو فلا یجیبکا ویجیبکا فلا ینفعکا. بہت سخت ہے بیٹا چاچا پر یہ منزل, اس لیے کہ جب تم آواز دے رہے تھے, تم جب پکار رہے تھے, میں جواب نہیں دے پا رہا تھا. جب جواب دیا تو اب تمہارا چچا تمہاری کوئی کمک نہیں کر سکتا. اس لیے کہ حسین جب پہنچے لاش قاسم ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا.
ازادارو آخری جملہ مجلس کو تمام کر رہا ہوں، فروا کو پرسا دیجئے، حسین کو بھتیجے کا پرسا دیجئے، فاطمہ کو پوتے کا پرسا دیجئے۔ ازادارو اللہ اکبر، قاسم کی شہادت بھی عجب شہادت ہے، قاسم کی لاش بھی عجب لاش ہے۔ حسین مظلوم صبح عاشور سے عصر عاشور تک جتنے لاشوں کو بھی مقتل لے آئے زمین کربلا سے اٹھا کر، کہ ایک جگہ سے لاشا اٹھایا، حبیب کا لاشا ایک جگہ سے اٹھایا، ارے انو محمد کے لاشے ایک جگہ سے اٹھائے، ارے حر کا لاشا ایک جگہ سے اٹھایا، مسلم ابن اسجا کا لاشا ایک جگہ سے اٹھایا، مگر ہائے قاسم کا لاشا میدان میں بکھر گیا، کبھی ادھر سے اٹھایا، کبھی ادھر سے اٹھایا، کبھی ادھر سے اٹھایا۔